السلام علیکم دوستو۔ توشی خان کو مار بھگانے کے بعد نظام الدین نے اپنا ایک تیز رفتار قاصد اولون اور برگا خان کے لشکر کی طرف بھجوایا۔ نظام الدین نے برگا خان کو یہ پیغام دیا کہ جو لشکر لے کر وہ نظام الدین کی جستجو میں سرگرداں ہے اسے لے کر واپس چلا جائے، اور اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو وہ ان پر حملہ آور ہوگا اور ان کے پورے لشکر کو کاٹ کر رکھ دے گا۔ دوستو، یہ پیغام ملنے کے بعد برگا خان اور اولون نے آپس میں مشورہ کیا اور پھر نظام الدین کی خواہش کے مطابق وہ اپنے لشکر کو لے کر پیچھے ہٹ گئے۔ تو اب نظام الدین اور آرزوزنی چنگیز خان کے نامور سالار صوبدائی کے گرد اپنا گھیرا تنگ کرنے لگے، اور اپنے مخبروں کے ذریعے نظام الدین نے اپنے اطراف میں یہ خبریں پھیلا دیں کہ مسلمانوں کا ایک لشکر توشی خان پر حملہ کر چکا ہے اور دونوں لشکر بری طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں۔ تو صوبدائی کو جب یہ خبر ملی تو اس نے فوراً اپنے رد عمل کا اظہار کیا اور اس نے اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے کو لے کر وہ بڑی تیزی اور برق رفتاری سے اس سمت بڑھا کہ جہاں اسے بتایا گیا تھا کہ توشی خان ادھر ہے۔ دوستو، یوں ہی صوبدائی آدھا لشکر لے کر توشی خان کی طرف گیا تو نظام الدین اور آرزوزنی آندھی اور طوفان کی طرح حرکت میں آئی، اور وہ صوبدائی کے لشکر کے اس حصے پر کہ جو رسد اور ضروریات کا دوسرا سامان لے کر جا رہا تھا حملہ آور ہو گئے۔ نظام الدین اور آرزوزنی کو زیادہ جدوجہد بھی نہ کرنا پڑی اور صوبدائی کے لشکر کے اس حصے کو انہوں نے تقریباً کاٹ کر رکھ دیا۔ پھر جو سامان توشی خان سے ملا تھا اسے اور جو صوبدائی کے لشکر کو کاٹنے کے بعد رسد اور ضرورت کا دوسرا سامان انہیں ملا تھا، وہ سمیٹ کر وہ بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ کی طرف کوچ کر گئے۔ دوستو، چنگیز خان کو جب یہ خبر ہوئی کہ توشی خان کو بدترین شکست ہوئی ہے اور اس کے لشکر کے کافی بڑے حصے کو کاٹ دیا گیا ہے، اور یہ کہ صوبدائی کے ایک لشکر کے حصے کو بھی مار کر اس کو رسد سے محروم کر دیا گیا ہے، اور مسلمانوں کے حملوں سے خوفزدہ ہو کر برگا خان اور اولون بھی لوٹ آئے ہیں، تو تب چنگیز خان نے توشی خان، برگا خان، صوبدائی خان اور اولون کو اپنے پاس طلب کیا۔ اس وقت چنگیز خان اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھا تھا، تو جب سب سالار اس کے سامنے گئے تو تب سب سے پہلے چنگیز خان نے برگا خان اور اولون کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، میں نے اندازہ لگا لیا کہ نظام الدین پر قابو پانا، اسے پکڑنا یا گرفتار کرنا تمہارے بس کی بات نہیں، یہ کام تم دونوں سے بہت اونچا ہے، تو اب یہ کام میں اپنے دو سالاروں پیل گوش اور جائسی کے سپرد کرتا ہوں، اور برگا خان اور اولون تم اس لشکر میں پیل گوش اور جائسی کے ماتحت کام کرو گے۔ اولون، اگر تم شامل نہ ہونا چاہو تو تمہاری مرضی ہے، اس لشکر میں شامل ہونے کے لیے تمہیں مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اس پر اولون نے فوراً فیصلہ کیا اور کہنے لگی، خان اعظم، میں اس لشکر میں شامل ہوں گی، اس لیے کہ اپنے بھائی اربوش کا انتقام لینا مجھ پر فرض ہے۔ اس پر چنگیز خان مان گیا اور اسے اجازت دے دی کہ وہ اس لشکر میں شامل ہو سکتی ہے۔ تو اب برگا خان اور اولون سے فارغ ہونے کے بعد چنگیز خان نے توشی خان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، توشی، یہ بتاؤ تمہارا ٹکراؤ کیسے ہوا اور وہ مسلمانوں کا کون سا سالار تھا؟ جواب میں توشی خان بڑی بے بسی سے کہنے لگا، خان اعظم، مجھ پر حملہ آور ہونے والا نظام الدین ہی تھا، وہ اچانک نمودار ہوا اور ایسا شدید حملہ کیا کہ میرے لشکری سنبھل نہ سکے، کہ جس کی بنا پر ہمیں پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ توشی کا جواب سن کر کچھ دیر تک تو چنگیز خان سوچتا رہا، اور پھر اس کے بعد اس نے اپنے بڑے سالار صوبدائی کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، صوبدائی، تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تم نے جو فیصلہ کیا وہ دانشمندانہ تو نہیں تھا، تم نے اپنے لشکر کو دو حصوں میں کیوں تقسیم کر دیا تھا؟ میرے مخبر مجھے سب کچھ بتا چکے ہیں کہ تم آدھے لشکر کو رست کے سامان کی حفاظت پر چھوڑ کر باقی آدھے کے ساتھ توشی خان کی مدد کے لیے پہنچے، اور یہ ساری خبریں میرے خیال میں علاؤالدین کے سالار نظام الدین نے پھیلائی تھیں، تو ان خبروں پر عمل کرتے ہوئے تم لشکر کو لے کر توشی خان کی طرف بڑھے تھے، اور پھر تمہاری غیر موجودگی میں وہ تمہارے آدھے لشکر پر حملہ آور ہوا اور اسے کاٹ کر رکھ دیا، اور تمہارے پاس جس قدر رسد اور ضرورت کا سامان تھا وہ سب لے کر چلتا بنا۔ دوستو، یہاں تک کہنے کے بعد چنگیز خان جب خاموش ہوا تو تب صوبدائی اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے کہنے لگا، خان اعظم، آپ کا کہنا درست ہے، دراصل اس وقت جب یہ خبریں آئیں کہ توشی خان پر مسلمانوں کے ایک لشکر نے حملہ کر دیا ہے، میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ میں توشی خان کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا اور اس کی مدد کے لیے ضرور پہنچوں گا، لیکن میری غیر موجودگی میں مسلمانوں کا وہ سالار کہ جس کا نام نظام الدین ہے، وہ توشی خان کو بدترین شکست دینے کے بعد دوسرے راستوں سے ہوتا ہوا میرے لشکر کے اس حصے پر حملہ آور ہو گیا کہ جو رسد کی حفاظت کر رہا تھا، اور اس لشکر کو اس نے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، اور جس قدر رسد کا سامان ہمارے پاس تھا وہ چھین کر لے گیا۔ دوستو، چنگیز خان تھوڑی دیر خاموش ہوا اور پھر کہنے لگا، اب اس نظام الدین کے پیچھے میں جائسی اور پیلگوش کو بھیجوں گا اور ان کے لیے ایک خاصا بڑا لشکر بھی مقرر کر دوں گا، اولون اور برگا خان بھی اس لشکر میں کام کریں گے۔
لیکن فی الحال میری پوری توجہ اس وقت خراسان کو فتح کرنے پر ہے، لیکن تم سب سالار خراسان کی فتح میں میرے ساتھ رہو گے، اور خراسان کو فتح کرنے کے بعد پیلگوش اور جیسی کو لشکر دیا جائے گا کہ جسے لے کر وہ نظام الدین کے تعاقب میں نکلیں گے۔ دوستو، سارے سالاروں نے اس سے اتفاق کیا، اور پھر چنگیز خان نے سب کو آرام کرنے کے لیے کہہ دیا۔ چنانچہ اپنے ارادوں کی تکمیل کے لیے چنگیز خان اب خراسان کی طرف متوجہ ہوا۔ خراسان کی حالت اس وقت عجیب و غریب تھی، اس لیے کہ خراسان کے علاوہ دوسرے صوبوں کے گورنروں کو بھی سلطان نے اس وقت ایک اہم پیغام بھجوایا تھا، کیونکہ جس وقت سلطان کو منگولوں کے مظالم کا علم ہوا تو اس نے کہلا بھیجا کہ چونکہ منگول ان شہروں اور قلعوں کے لوگوں کے ساتھ مزاحمت کرتے ہیں اور بہت ظالمانہ سلوک کرتے ہیں، تو اس لیے جب تک کامیابی کا یقین نہ ہو، سردار اور کماندار خواہ مخواہ منگولوں سے مقابلہ کر کے موت کو دعوت نہ دیں۔ اب لوگ تو پہلے ہی منگولوں سے سخت مرعوب تھے، تو سلطان کے اس پیغام نے رئی سے کسر بھی پوری کر دی، اور یوں شہر اور قلعے بجلی کی رفتار سے فتح ہونے شروع ہو گئے۔ چنانچہ خراسان کے والی نے بھی ایسا ہی کیا، اور جب اس کو منگولوں کی آمد کی اطلاع موصول ہوئی تو اپنے خزانے سمیٹ کر خود تو یاغجزار کے قلعے میں پناہ گزین ہو گیا اور مرو میں ایک شخص کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ لیکن اسی زمانے میں ایک ترکمان سالار بوکا نامی نے اپنے قبیلے کی مدد سے حملہ آور ہو کر خراسان کے مرکزی شہر مرو پر قبضہ کر لیا، اور بہت سے بھولے بھٹکے لشکری کہ جن کا اس افراتفری میں کوئی پرسان حال نہ تھا اس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ خراسان کا حاکم کہ جو اس وقت یاغجزار کے قلعے میں پناہ گزین تھا، جب کسی سلسلے میں خراسان کے اس قلعے کے پاس سے گزرا کہ جس کا نام سلوک تھا، تو قلعے کے حاکم شمس الدین علی نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی، تو ترک اور تاجک قبائل نے خراسان کے اس گورنر کو اپنی وفاداری کا یقین دلا کر ہرات کی فتح پر اکسایا۔ ان لوگوں کے اس اجتماع سے وہ خود کو مضبوط سمجھنے لگ گیا اور سب سے پہلے مرو پر لشکر کشی کی اور شہر کے قریب پہنچ کر دار سراجان کے مقام پر پڑاؤ کیا۔ دوستو، مرگری قبیلے کے جو لوگ خراسان کے والی کے چلے جانے کے بعد بوکا نامی سالار کے جھنڈے تلے جمع ہو رہے تھے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ خراسان کا اصل والی واپس آ گیا ہے تو بوکا کو چھوڑ کر اس کے پاس چلے گئے، کیونکہ اب بوکا خراسان کے اصل والی کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا تھا، تو اس لیے اس نے مقابلے کا ارادہ ترک کر دیا اور خود بھی خراسان کے والی کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ تو اب صورتحال یہ تھی کہ خراسان کے والی کی کمانداری میں 8000 لشکری جمع ہو گئے تھے، اور اس نے یہ بھی ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ہرگز منگولوں کے سامنے نہیں جھکے گا۔ لیکن مرو شہر کا شیخ الاسلام شمس الدین ہرسی چونکہ خراسان کے والی سے ناراض تھا، تو اس لیے وہ چاہتا تھا کہ جو بھی ہو خراسان کے گورنر کا اثر و رسوخ نہ ہونے پائے۔ چنانچہ ایک جمعہ کے روز خطبے کے دوران اس کے منہ سے نکل گیا کہ ان لوگوں پر کہ جو منگولوں کی مخالفت کرتے ہیں خدا کی لعنت ہو۔ لیکن یہ جملہ سن کر حاضرین بھڑک اٹھے، اور وہ ہنگامہ برپا ہوا کہ شیخ الاسلام کو جان کے لالے پڑ گئے۔ آخر اس نے گڑگڑا کر معافی مانگی تو تب کہیں عوام کا جوش دھیما پڑا، لیکن یہ خبر خراسان کے والی شرف الدین کو بھی پہنچ گئی۔ چنانچہ اس نے شیخ الاسلام کو دربار میں طلب کر لیا، اور اسی دوران شیخ الاسلام کا ایک خط بھی پکڑا گیا، اور اس خط میں شیخ الاسلام نے سرخس کے قاضی کو لکھا تھا کہ وہ منگولوں کو کہ جو اس وقت سرخس فتح کر چکے تھے اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ مرو پر حملہ آور ہو کر شہر کو فتح کر لے۔ لیکن جب شمس الدین نے کہا کہ یہ خط تو اس نے نہیں لکھا، تو اس کے انکار کرنے پر جب وہ خط اس کے سامنے پیش کیا گیا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ لیکن حالات ایسے تھے کہ گورنر شرف الدین معاملے کو طول نہیں دینا چاہتا تھا، تو اس لیے اس نے اس وقت اسے معاف کر دیا۔ مگر جو ہی شمس الدین دربار سے سر جھکائے نکلا، حاکم خراسان شرف الدین کے ملازموں میں سے ایک نے اس کا کام تمام کر دیا۔ چونکہ سرخس کا قاضی بھی اس افسوسناک حادثے کا ایک کردار تھا، تو اس لیے شرف الدین نے منگول سپاہ کے وہاں سے کوچ کر جانے کے بعد لشکر کا ایک حصہ اس غرض کے لیے روانہ کیا کہ وہ اہل سرخس کو پریشان کرے۔ لیکن اسی شرف الدین کے بعد جو خراسان کا حاکم مقرر ہوا تھا اور اس کا نام بہاؤل ملک تھا، اور جو ابھی تک یاغجزار کے قلعے میں چھپا تھا، تو جب اسے شرف الدین کی مہم جوئی کا علم ہوا تو اس نے منگول سرداروں کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر وہ مرو کی فتح میں اس کی مدد کرے تو وہ بطور سالانہ خراج ہر منگول سپاہی کو کپڑوں کا ایک جوڑا دے گا۔ دوستو، اس کی یہ شرط مان لی گئی اور منگولوں کے ایک لشکر کو اس کی کمان میں دے دیا گیا۔ تو جب وہ لشکر لیے شہر ستانہ کے مقام پر پہنچا تو اس نے شرف الدین کو کہا کہ اس میں شبہ نہیں کہ اس سے پہلے ہمارے درمیان کسی غلط فہمی کی بنا پر رنجش پیدا ہو گئی تھی، لیکن اب حالات بالکل بدل گئے ہیں اور میں اس رنجش کو بھول چکا ہوں، تو اس لیے میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ منگولوں سے مقابلے کا خیال ترک کر کے اپنی جان اور اہل وطن کی جان بچائیں۔ اور یہ بات تو اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہی کہ منگولوں کو شکست دینا ناممکن ہے۔ تو جب شرف الدین کو یہ خط ملا تو گھبراہٹ میں اسے پسینہ آ گیا
اور اس نے ارادہ کر لیا کہ بے فائدہ جان کھونے سے بہتر ہوگا کہ اظہار اطاعت کر کے اس عذاب سے پیچھے چھڑا لیا جائے۔ لیکن اراکین دربار اس پر رضامند نہ ہوئے اور انہوں نے بیک زبان کہا کہ وہ بغیر لڑے کسی حالت میں ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ دوستو، اصل بات یہ تھی کہ اہل دربار کو اپنے ذرائع سے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ بہاول ملک کی کمان میں منگول سپاہیوں کی تعداد بالکل کم ہے، اور اگر وہ جی کڑا کر کے میدان میں اتر پڑیں تو فتح ان کی ہوگی۔ تو اس پر بہاول ملک کے قاصدوں کو ایک ایک کر کے بلایا